ماہ سیام کی بابرکت ساتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم ہدایات، جن کے بارے میں ہمیں خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو۔ یا ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا۔ واستکثروا فیہ من 4 خصال، اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ پہلا کام فرمایا کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایمان کی روح ہے۔ یہ زبان سے نکلے تو دل زندہ ہوتا ہے، یہ دل سے نکلے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ کلمے کا ورد چہرے کو تازگی بخشتا ہے، کلمہ مومن کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم فرمایا کلمہ طیبہ کے ورد سے زمین و آسمان کے درمیان خلا نور سے بھر جاتا ہے۔ رمضان کی برکت سے رحمت خداوندی بھی ملے، نور بھی ملے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور علماء فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کے ورد کی عادت سے اللہ رب العزت مرتے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری فرما دیتا ہے۔ دوستو، دوسرا عمل جس کا ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کثرت سے استغفار پڑھو۔ استغفار کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ رزق کی کنجی ہے، یہ پریشانیوں کا توڑ ہے، یہ بند دروازوں کو کھولنے والا عمل ہے۔ ارشاد نبوی ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ان پاکیزہ ایام میں کم از کم 300 مرتبہ صبح و شام کلمے کا ورد کیا جائے، اور اسی طرح 300 مرتبہ صبح و شام استغفار پڑھیں تو ہمارا کتنا فائدہ ہوگا اور ہمارے کتنے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ اور تیسرا عمل جنت کی طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے جنت مانگو۔ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر تو ضد کرتے ہیں، لیکن جنت الفردوس مانگنے میں سستی کیوں؟ یہ رمضان کے دن جنت مانگنے کے دن ہے، یہ مانگنے کا موسم ہے۔ اور دوستو، چوتھا عمل جہنم سے پناہ، اور فرمایا اللہ کی پناہ مانگو جہنم کی آگ سے۔ ذرا سوچئے وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سچائی سے اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا رمضان کا قیمتی وقت واقعی قیمتی بن رہا ہے، یا پھر یہ لمحہ موبائل کی سکرین پر سکرولنگ میں گزر رہا ہے، یا دوستوں کی مجلسوں میں ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور غیبت میں وقت ضائع ہو رہا ہے؟ خدا را سمجھیے یہ دن عام نہیں ہے، یہ وہ ایام ہے جن کی ایک ایک سانس قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کا بدل سال بھر میں نہیں ملتا۔ ذرا سوچئے اگر یہی وقت لا الہ الا اللہ کے ذکر میں، استغفار کی تسبیح میں، جنت کی طلب میں اور جہنم سے پناہ کی مناجات میں لگ جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اس لیے آئیے موبائل کی سکرین کو کم کیجئے، مجلسوں کی فضول باتوں کو روکیے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، کیونکہ یہی ذکر، یہی دعا، یہی مناجات وہ سرمایہ ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور قیامت کے دن بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہمیں ان قیمتی ایام کی قدر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔